سوال: کیا یا علی مدد کہنا جائز ہے؟ جواب: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ آیت نمبر 55 سورہ مائدہ پارہ نمبر 6۔ ترجمہ: بس اللہ تمہارا ولی ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وہ مومن جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ یہ آیت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی۔ تمام اہل اسلام کو دعوت عام ہے کہ ثابت کر دیں کہ علی علیہ السلام کے سوا کسی دوسرے بزرگ کی شان میں نازل ہوئی ہو۔ اگر نہ کر سکیں تو خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس حکم کو برسر چشم تسلیم کر لیں کہ اللہ مددگار ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مددگار ہیں اور علی علیہ السلام مددگار ہیں، کیونکہ ولی کے معنوں میں مددگار بھی ہے۔ اس کا منکر کلام الہی کا منکر اور اللہ کے کلام کا منکر کافر ہے۔ اسی آیت سے اگلی آیت اس طرح ہے کہ ارشاد ہو رہا ہے جو مددگار مانے گا اللہ کو، رسول کو اور ان ایمان والوں کو جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں، بے شک وہ گروہ غالب ہے۔ آیت نمبر 56 سورہ مائدہ پارہ نمبر 6۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ غلبہ پانے کے لیے اللہ، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی علیہ السلام سے مدد مانگنا کوئی گناہ نہیں، بلکہ رب العالمین کی منشا کے مطابق ہے۔ یاد رکھیں کہ عبادت صرف اللہ کی ہے اور مدد لینا حقیقتاً اللہ سے ہے، مجازاً اس کے بندوں سے۔ اس فرق کی وجہ سے ان دو چیزوں نعبدو اور نستعین کو علیحدہ جملوں میں ارشاد فرمایا۔ عبادت اور مدد لینے میں فرق یہ ہے کہ مدد تو مجازی طور پر غیر خدا سے بھی حاصل کی جاتی ہے۔ اہل سنت کے مطابق ایاک نستعین کا مطلب ہے کہ حقیقتاً مدد اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اہل سنت کے احمد رضا خان بریلوی کے ترجمہ قرآن کنز الایمان کے حاشیے پر تفسیر نور العرفان ملاحظہ فرمائیے۔ مفتی احمد یار خان تفسیر مذکورہ میں سورہ فاتحہ کے حاشیہ نمبر 7 میں تحریر کرتے ہیں کہ اس ایاک نستعین سے معلوم ہوتا ہے کہ حقیقتاً مدد اللہ تعالیٰ کی ہے، جیسے حقیقتاً حمد رب کی ہے، خواہ واسطے سے ہو یا بلا واسطہ، جیسا کہ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 2 پارہ نمبر 6۔ نیکی اور تقوی میں تعاون کرو، لیکن عبادت غیر خدا کی نہیں کی جا سکتی، نہ حقیقتاً نہ حکماً، کیونکہ عبادت کے معنی ہے کسی کو خالق یا خالق کا مثل مان کر اس کی بندگی یا اطاعت کرنا۔ یہ غیر خدا کے لیے شرک ہے۔ اگر عبادت کی طرح دوسروں سے استعانت بھی شرک ہوتی تو یہاں یوں ارشاد ہوتا ایاک نعبدو و نستعین۔ یہ بھی خیال رہے کہ دنیاوی اور دینی امور میں کبھی اسباب سے مدد لینا یہ در پردہ رب سے ہی مدد لینا ہے۔ بیمار کا حکیم کے پاس جانا، مظلوم کا حاکم سے فریاد کرنا، گناہگار کا جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرنا اس آیت کے خلاف نہیں، جیسے کسی بندہ کی تعریف کرنا الحمدللہ رب العالمین کے عموم کے خلاف نہیں، کیونکہ وہ حمد بھی بالواسطہ رب ہی کی حمد ہے، اور خدا کے علاوہ کسی بھی بندے کی عزت کرنا سورہ یونس کی آیت نمبر 65 کے عموم کے خلاف نہیں، جس میں اللہ فرماتا ہے عزت سب کی سب صرف اللہ کے لیے ہے۔ یہ بھی خیال رہے کہ اللہ کے نیک صالحین بندے وفات کے بعد بھی مدد فرماتے ہیں، جیسا کہ معراج کی رات موسیٰ علیہ السلام نے 50 نمازوں کی 5 کروا دی۔ اب بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی برکت سے کافر کلمہ پڑھ کر مومن ہوتا ہے، لہٰذا صالحین سے ان کی وفات کے بعد بھی مدد مانگنا اس آیت کے خلاف نہیں۔ اگر خدا کے سوا کسی غیر سے مدد طلب کرنا جرم ہو تو یہ کارخانہ ہستی، یہ دنیا مجرموں کی آماج گاہ قرار دی جائے گی۔ اس لیے یہ بات عقل اور مشاہدہ کے صریحاً خلاف ہے۔ اگر ایسا ہو تو تیماردار بیمار کی مدد نہ کرے اور مریض معالج سے امداد نہ مانگے، مظلوم ظالم کے خلاف حمایت طلب نہ کرے اور بچے ماں باپ سے اپنی ضروریات نہ مانگے۔ اس طرح سارا نظام زندگی درہم برہم ہو کر رہ جائے گا۔ یہ غیر فطری مطالبہ منشائے خداوندی سے بالکل برعکس ہے، حالانکہ اللہ جو ہر مدد اور امداد کا منبع حقیقی ہے اور سب مددگاروں اور معینوں کا مددگار و معین ہے،
خود ارشاد فرماتا ہے سورہ محمد آیت نمبر 7 پارہ نمبر 26، اگر تم نے اللہ کی مدد کی تو خدا تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں میدان جنگ میں ثابت قدم عطا کرے گا۔ اس آیت سے ماخوذ ہے کہ خود اللہ ولی مطلق غیر اللہ سے نصرت کا طالب ہے۔ اس آیت میں اللہ نے شرط عائد کر دی ہے کہ اگر تم خدا کی نصرت و مدد کے طالب ہو تو پہلے خدا کی مدد کرو، پھر خدا تمہاری مدد کرے گا۔ اہل سنت کے امام فخر الدین رازی نے آیت کے ذیل میں لکھا ہے کہ خدا کی مدد کرنے سے مراد اس کے دین اور اس کے گروہ کی مدد کرنا ہے، یعنی خدا کے انبیاء اور اولیاء کی راہ حق میں نصرت و مدد کرنا خدا کی مدد کرنا ہے، اور اسی طرح اولیاء الہی سے نصرت و مدد طلب کرنا ہے۔ تعجب ہے کہ اگر اللہ اپنے بندوں سے مدد طلب کرے تو اس کی توحید میں فرق نہیں آتا، جس طرح اللہ غیر اللہ سے امداد طلب کر کے اللہ وحدہ لا شریک ہی ہے، اسی طرح اگر مومنین خدا کے انبیاء و اولیاء سے مدد مانگے تو ان کے ایمان میں کوئی فرق نہیں آتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صاحب شریعت رسول ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 52 پارہ نمبر 3 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے فرمایا، خدا کی طرف میرا کوئی ناصر و مددگار ہے؟ تو حواریوں نے کہا ہم اللہ کے ناصر و مددگار ہیں۔ اور سورہ حدید میں ہے کہ اور اللہ معلوم کرنا چاہتا ہے کہ کون اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرنا چاہتا ہے، آیت نمبر 25 پارہ نمبر 27۔ پس جس طرح ہماری نصرت و مدد خدا تک اس کے رسولوں اور اولیاء کے ذریعے پہنچتی ہے، اسی طرح اس کی نصرت و مدد ہم تک اس کے رسولوں اولیاء کے ذریعے پہنچتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شیعان علی علیہ السلام مصیبت و مشکل کے وقت اولیاء اللہ کو پکارتے ہیں، اس لیے اللہ کو نصرت و استعانت کا مرکز مانتے ہوئے اس کے نمائندوں سے مدد مانگنا شرک نہیں بلکہ عین منشاء ربانی ہے۔ لہٰذا ایاک نستعین سے مراد یہ ہے کہ ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں، کہ تمام مشکلات میں تجھی سے مدد کے طالب ہیں، چاہے تجھے پکارا جائے یا تیری حجتوں کو پکارا جائے۔ اہل سنت کی سند سے روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان کے جسم میں اپنی روح کو پھونکا تو عرش کے داہنے بازو کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا کہ اس میں پنجتن پاک کے جسموں کا نور رکھو ہو سجود کر رہا ہے۔ آدم علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے پروردگار، کیا تو نے کسی کو مجھ سے پہلے مٹی سے پیدا کیا ہے؟ رب العزت نے فرمایا نہیں۔ آدم علیہ السلام نے عرض کیا، پس یہ کون اشخاص ہیں کہ جن کو میں اپنی حیت اور صورت میں دیکھ رہا ہوں؟ خدا تعالیٰ نے فرمایا، یہ تیری اولاد میں سے 5 شخص ہیں، اور جس چیز سے میں نے تجھے پیدا کیا ہے یہ اس سے نہیں ہے، ان کے لیے میں نے اپنے ناموں میں سے 5 نام مشتق کیے ہیں، اگر یہ نہ ہوتے تو میں جنت، دوزخ، عرش، کسی آسمان، زمین، فرشتے، انسان، جن وغیرہ اشیاء کو نہ پیدا کرتا۔ بس میں محمود ہوں اور یہ محمد ہے، میں علی ہوں، یہ علی ہے، میں فاتر ہوں، یہ فاطمہ ہے، میں احسان ہوں، یہ حسن ہے، میں محسن ہوں، یہ حسین ہے۔ مجھے اپنی عزت کی قسم کہ اگر کوئی ایک ہر دل کے دانے کے برابر بھی ان کا بغض لے کر میرے پاس آئے گا تو میں ضرور اس شخص کو دوزخ میں دھکیلوں گا اور ان کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو ہلاک کر دوں گا۔ جب تجھے کوئی حاجت پیش آیا کرے تو ان کی ذات کے ساتھ میری جناب میں وسیلہ پیدا کر۔ پس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نجات کی کشتی ہیں، جس نے اس کشتی کے ساتھ اپنا تعلق اختیار کیا وہ نجات پا گیا، اور جس نے اس سے اعراض کیا وہ ہلاک ہو گیا۔ بس جس کسی کو خدا کی جناب سے اپنی حاجت روائی منظور ہو، اس کو چاہیے کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کو درگاہ الہی میں وسیلہ لائے۔ حوالہ وسیلہ انبیاء صفحہ نمبر 12۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اے علی، بے شک اللہ نے تیرے ذریعے سب انبیاء کی خفیہ اور میری ظاہراً مدد و نصرت کی۔ حوالہ انوار المواہب صفحہ نمبر 306 جلد نمبر 3۔ بالتحقیق امام علی علیہ السلام نے تمام نبیوں کی چھپ کر اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سامنے آ کر نصرت فرمائی، اور جناب امیر علیہ السلام ہر نبی اور ولی کے مشکل کشا ہیں۔ حوالہ وسیلہ انبیاء صفحہ نمبر 109۔ اس مقام پر مختصراً عرض یہ ہے کہ اللہ کسی بھی بندے کی براہ راست مدد نہیں کرتا۔ ہم اپنے ایمان کے بلبوتے پر پوری منکر انجمن کو چیلنج کرتے ہیں
کہ وہ نعرہ یا علی مدد کو قرآن و حدیث سے ممنوع ثابت کرے۔ حالانکہ نعرہ حیدری شیعہ تو کیا جن و ملک کا نعرہ ہے، اور یہ دعویٰ فریقین کی کتب سے ثابت ہے۔ مشہور سنی عالم سائم چشتی نے اپنی کتاب مشکل کشا میں اس سلسلے کے متعدد شواہد اور دندان شکن اثبات نقل فرمائے ہیں۔ جس طرح ہلاک عالم باوجود پوری قدرت رکھنے کے اپنی بات براہ راست عام بندوں سے نہیں کرتا، بلکہ ایک واسطہ قائم کر کے اس کے ذریعے اپنا پیغام ارسال کرتا ہے، اسی طرح وہ مکمل طاقت حاصل ہوتے ہوئے بھی عام بندوں کی بات بلا وسیلہ قابل توجہ نہیں سمجھتا ہے۔ لہٰذا یا اللہ مدد سے اگر تو مراد ہے کہ وہ اپنے کسی ذریعے سے امداد کرے تو ہماری ہم خیالی ہے، ورنہ یہ ابلیسی نظریہ ہوگا یا پھر خوارج کسی سوچ ہوگی۔ اس تنگ نظری، کوتا فہمی اور ہٹ درمی کا دین اسلام سے کوئی واسطہ نہ ہوگا۔ کروڑ مرتبہ یا اللہ مدد کہو، اس ضد میں کہ یا علی مدد نہ کہو تو اللہ کی مدد کی قسم اور علی کی امداد کی قسم۔ خوارج نے امیر المومنین علی علیہ السلام کے خلاف لا حکم الا اللہ کا نعرہ لگایا، اور بقول رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ لوگ اسلام سے اس طرح نکل گئے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے، اور اب تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے کہ ان کے جانشین انجمن سپاہ صحابہ کے روپ میں یا اللہ مدد کا غیر فطری نعرہ لے کر ظاہر ہوئے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام سے مدد مانگنا جائز ہے۔ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت قولی بھی ہے اور فعلی بھی۔ سرکار نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو جنگوں میں علی علیہ السلام سے مدد طلب کر کے اسے سنت ہی بنا دیا ہے، جس سے انکار محال ہے۔ شب ہجرت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر تلواروں کے سائے میں سونا، جنگوں میں علمدار رسول ہونا اس کا ثبوت ہے، اور اہل سنت کے شیخ محدث عبدالحق دہلوی نے مدارج النبوہ میں نعت علی کا ذکر کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مولا علی علیہ السلام کو پکارنا ثابت کیا ہے۔ اس امر سے یہ تاثر نہ لیا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاذ اللہ حضرت علی علیہ السلام کے محتاج تھے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد محض امت پر افضلیت علی علیہ السلام ظاہر کرنا تھا، اور یہ تاثر کہ خدا کے علاوہ اور کوئی کارساز یا فضل کا حامل نہیں ہے۔ از روئے قرآن غلط ہے کہ سورہ حدید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آیت نمبر 29 پارہ نمبر 27، اہل کتاب یہ نہ سمجھیں کہ یہ مومنین خدا کے فضل پر کچھ قدرت نہیں رکھتے، یہ تو یقینی بات ہے کہ فضل خدا ہی کے قبضے میں ہے، مگر وہ جس کو چاہتا ہے عطا کرے، اور خدا تو بڑا فضل کا مالک ہے۔ بس ثابت ہوا کہ خدا تعالیٰ نے مومنین میں سے کچھ مصطفیٰ و مرتضیٰ ہستیوں کو ولی بنا کر یہ طاقت عطا کی ہے کہ ان کو خدا کے عطا کردہ فضل پر تصرف حاصل ہے، لہٰذا ان سے مدد مانگنا شرک نہیں ہے، اور ان کی اس عطا کردہ طاقت من جانب خدا کا انکار خدا کو ہرگز پسند نہیں۔ ابلیس کو بھی اپنی توحید پرستی پر بڑا فخر و ناز تھا، چنانچہ اس نے اسی گھمنڈ میں خلیفہ خدا حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سر تسلیم خم کرنے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ اللہ کے علاوہ کسی غیر اللہ کی تعظیم نہ کرنا سنت ابلیسی قرار پایا۔ اسی سنت پر خوارج نے عمل کیا اور لا حکم الا اللہ کا نعرہ بلند کیا۔ یہی روش وہابیوں نے اختیار کر لی اور خدا کے سوا ہر کسی کو ذلیل قرار دیا، اور یہی وتیرہ مسلک دیوبند سے وابستہ بعض انتہا پسندوں نے اپنایا، اور خدا کا نام استعمال کر کے حاسان خدا کی تکریم و تحریم کو شرک و بدعت قرار دے دیا۔ انہوں نے اولیاء اللہ اور بزرگان دین کی دشمنی کا عمومی مظاہرہ کرتے ہوئے، اور خصوصاً سید الاولیاء امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے بغض و کینہ کا نمایاں مظاہرہ کرتے ہوئے ایک نعرہ وضع کیا اور اس کی خوب تشہیر کی، یا اللہ مدد۔ اس نعرہ کا حقیقی مقصد توحید باری تعالیٰ کی تبلیغ ہرگز نہیں ہو سکتا، کیونکہ خطۂ ارض پر موجود ایک بھی مسلمان اللہ کی توحید کا منکر نہیں ہے، بلکہ اس شرارت سے مقصود ہے کہ یہ یا علی مدد علیہ السلام کا مسنون نعرہ متاثر ہو۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔